جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات پڑھ دے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر نثار حسین ابن طاہر حسین مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. مطلب ایک مرحوم نثار حسین صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے درمیان تھے نا، انتقال ہونے سے ایک دن پہلے جو ہے وہ موجود تھے، پہلی صف میں تھے، اسی جگہ پہ تھے نا. اس سے تو اس سائیڈ میں بیٹھتے ہیں بیچارے ہے نا، زیادہ تر ادھر ہی بیٹھتے ہیں، لیکن آخری بار جو تھے تو اس طرف سے ہے نا توجہ کے. بہرحال تو برابر جو ہے نا مستقل ہے نا آتے رہتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو معلوم نہیں تھا نا، سب جو ہے اس دن ملے، اور دوسرے ہی دن جو ہے یہ اطلاع ملی کہ وہ جو ہے اس دنیا میں موجود نہیں ہے. دیکھیے یہی دنیا ہے، یہ موت ہے نا کہ پروردگار نے جو ہے بتایا نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، موت جو ہے کہاں آئے گی. تو یعنی چلتے پھرتے جو ہے انسان جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور بات یاد آ گئی ذکر کر دیں کہ ایک مرتبہ جو ہے مسئلہ جو بتاتے ہیں وضو کے سلسلے سے بیان کیا، مسئلہ وضو کے سلسلے سے، اور جو بیان کیا تھا مسئلہ ہے نا نماز کے بعد جو ایک صاحب آئے اور کہے کہ یہ بیان کیجئے آپ ہے نا، اتفاق سے یہی موجود تھے. انہوں نے کہا ابھی بیان کیے، سنتے ہی نہیں ہو تم لوگ. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو بہرحال یہ جو ہے دیکھیے دنیا ہے، یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ایک عزادار تھا کہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا، یعنی ایک عزادار جو ہے وہ کم ہو گیا ہے نا. مستقل بہت پابند تھے. بہرحال پروردگار جو ہے مرحوم کی مغفرت کرے اور ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو یہ موت کی اس منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور کوئی انسان جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا، اور ہر ایک نے جو ہے موت کے آگے جو ہے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا ہے. اور اس دنیا میں انسان جس چیز کے لیے ہے نا پریشان رہتا ہے، سب سے زیادہ جو محنت کرتا ہے جس چیز کے لیے ہے نا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو سب سے زیادہ قریب دوست عزیز ہے نا جس کے لیے محنت کر رہا ہے نا، یعنی اذان کا وقت ہو گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہا ہے، یعنی اس سے جس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے، پہنچ گئے ہوں گے آپ وہاں تک، سب سے زیادہ محبت ہے، اذان ہو رہی ہے لیکن کیا ہے وقت نہیں ہے. ہم جو ہے اس چیز میں لگے ہیں کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے. حی علی خیر العمل، آ جاؤ ہے نا، خیر العمل بہتر عمل ہے، اس سب عمل سے بہتر عمل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یعنی جسے سب سے زیادہ ہم دوست رکھتے ہیں اسے جمع کرنے میں ہم جو ہے مصروف ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دولت ہے. لیکن جو ہے اسی دولت سے سوال کیجئے کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے جو ہے اتنی محنت کی ہے، دن رات جو ہے ایک کر دیا ہے نا، خون پسینہ بہا دیا، لیکن یہ بتاؤ کہ کہاں تک ساتھ دو گی ہے نا. تو یہ پیسہ کیا کہے گا کہ بس زندگی تک، یا زیادہ سے زیادہ بس یہی کہ کفن دے دیں گے، اس کے بعد جو ہے ہمارا تمہارا ساتھ نہیں ہے نا. لیکن
اگر انسان جو ہے خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام مولا کائنات نے بتایا کہ نہیں یہ دولت بھی جو ہے تمہارے ساتھ رہے گی مرنے کے بعد بھی، یعنی اسی دولت سے جو ہے اگر تم تمام واجبات کو ادا کرو، جو حقوق ہے وہ ادا کرو، اس کے ذریعے جو ہے ایسا کام کرو کہ جس کی وجہ سے جو ہے تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے، تو دولت کہیں نہیں ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن جو ضروریات ہے یعنی جو پروردگار نے کہا ہے تم اس پہ صرف کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ جو ہے اولاد کے لیے انسان جو ہے کتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پالتا ہے، بڑا کرتا ہے، تمام چیزیں، لیکن اب اگر اولاد سے پوچھئے کہ تم جو ہے کہاں تک ساتھ دو گے، اولاد کیا کہے گی؟ قبر تک پہنچا دیں گے، آپ کو قبر تک پہنچا دیں گے، اور اس کے آگے جو ہے ہم ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر جو ہے اولاد صالح ہو، اولاد کو جو ہے دین کا تعلیم دیا ہو، اولاد کو جو ہے قرآن پڑھایا ہو، تو پھر یہ اولاد جو ہے وہ بھی ساتھ دے گی۔ اور جو چیز کہا کہ دیکھو اس وقت تک جو ہے ہم سکون نہیں لیں گے جب تک جو ہے تمہیں جنت میں نہ پہنچا لے، وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح، عمل صالح ہے کہ دیکھو ہم جو ہے زندگی میں بھی ساتھ دیں گے اور زندگی کے بعد بھی تمہارا ساتھ دیں گے، اس وقت تک تمہارا ساتھ دیں گے کہ جب تک جو ہے تمہیں جنت تک نہ پہنچا دے۔ تو دیکھیں یہ دنیا ہے، انسان ظاہر سی بات ہے کہ انسان سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہی ہیں کیا چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہاں سوال ہوگا کیا لے کر آئے، کیا لے کر آئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان ہے نا بردبار ہے نا موت کو یاد کرتا ہے، دیکھیں موت کو تو یاد کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، لیکن جس طریقے سے یقین ہونا چاہیے اس طریقے سے یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، یعنی بس یقین کاذب ہے، یقین کاذب ہے، یقین تو ہے کہ مرنا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے یعنی انسان کو ایک جو ہے وہم یا گمان کہہ لیجئے نا، مثال دے دے، مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ایک مردہ ہے اور کسی سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ مردہ جو یہ روم میں ہے، کمرے میں ہے، آپ کو رات بھر جو ہے صبح جو ہے تدفین ہوگی اور رات بھر اس کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن بعض مثال دے رہے ہیں، کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ رات بھر جو ہے آپ اس کمرے میں رہیے، تو بعض کی بات کر رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے ڈرے گا، لیکن اس سے کہہ دیجئے کسی زندہ کے ساتھ رات بھر رہے تو رہ لے گا۔ حالانکہ مردے سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ زندے سے ہے، زندے سے جو ہے خطرہ ہے، مردے سے خطرہ نہیں، لیکن مردہ کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور زندہ کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کے لیے تیار ہوگا۔ اسی طرح وہم گمان یعنی معلوم تو ہے کہ انسان جو ہے اس دنیا میں آیا ہے تو پھر اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نہیں معلوم نہیں کب موت آ جائے گی، تو پھر انسان قدم قدم پہ جو ہے نیک عمل انجام دے گا اور اس کی آرزو جو ہے وہ گھٹتی جائے گی۔ اب انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سعادت مند رہے اور اس کے بعد آخرت میں بھی، تو وہ تمام چیزیں اس میں جو ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں ہے نا، لا تقل لهما اف، اف نہ کہنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنے میں۔ دیکھیے یہی جو ہے والدین کے ساتھ جو ہے نیکی اطاعت، یہی چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ جنت تک پہنچا سکتی ہے، یہی چیز جو ہے اگر نافرمانی ہو تو پھر جو ہے جہنم تک ہے۔ تو اب آپ کو ایک واقعہ سنا ہے، حیات القلوب میں بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا عبادت گزار، رات دن جو ہے وہ عبادت کرتا تھا، رات دن عبادت کرتا تھا، یہاں تک کہ اس قدر عبادت کرنے لگا کہ اس نے ایک پورا ایک حجرہ بنا لیا اور اسی حجرے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اور اس قدر جو ہے اس نے عبادت کی کہ پروردگار نے اسے جو ہے اسم اعظم دے دیا۔ سمجھ گئے آپ؟
اسم اعظم مل گیا. اب ظاہر سی بات ہے پروردگار نے ایک اسم اعظم دے دیا, اسم اعظم کے ذریعے نا تمام مراحل جو ہے حل کر سکتا ہے. اب یہ جو ہے عبادت کرتا رہا ہے اور عبادت کا صلہ جو ہے اسے مل گیا. اسم اعظم بہت دقیق واقعہ ہے, غور سے سنیے گا بچے خاص طور سے. اسم اعظم مل گیا, دن رات جو ہے وہ عبادت کرتا رہا, عبادت کرتا تھا عبادت. تو ایک دن جب وہ حجرے میں عبادت کر رہا تھا تو اس کی ماں آئی, اور آنے کے بعد ماں نے آواز دی, بیٹا تھوڑا ضروری کام ہے سن لو. ماں آواز دینے کے بعد چلی گئی. اب جب ماں چلی گئی لیکن بیٹا جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لیکن ماں کو یہ معلوم ہے کہ آواز جو ہے وہ کان تک پہنچ گئی ہے. مولا علی کی عبادت تھوڑی ہے. تو پھر دوبارہ آئی, اور آنے کے بعد دوبارہ اس کی ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تھوڑا ضروری کام ہے, آؤ اور ابھی ہے نا پھر آ کر عبادت میں مشغول ہو جانا. پھر جو ہے وہ عبادت کرتا ہی رہا, عبادت کرتا ہی رہا, سنا نہیں. پھر تیسری مرتبہ آئی ماں, اور ماں نے کہا کہ بیٹا ضروری کام ہے, لیکن عبادت کرتا رہا. تو پھر جو ہے ماں نے اس کے لیے بد دعا کی, ناراض ہو گئی, غضبناک ہو گئی. اب ادھر ماں کا ناراض ہونا تھا اور جو عذاب آیا تو وہ یہ کہ جو اس کے پاس اسم اعظم تھا پروردگار نے اسے لے لیا. سمجھے آپ, پروردگار نے اس اسم اعظم کو لے لیا. اب جو ہے یہ عبادت ہے نا, عبادت کر رہا ہے, دن رات عبادت کر رہا ہے. دیکھیے ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں نا, ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں نا. اگر عبادت کر رہا ہے عابد ہے تو بہرحال اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں. دیکھو دن رات جو ہے نا مصلی پہ ہیں, ہوتا ہے دن رات جو ہے بس حجرے میں پڑے عبادت ہی کرے. تو بہرحال ہر ایک کا دشمن ہوتا ہے نا, جو بھی ہو ہر ایک کا دشمن, چاہے گھر میں ہو یا گھر کے باہر ہو, معاشرے میں ہو, جہاں کہیں بھی ہو, مومن ہے تو اس کا دشمن جو ہے ہوگا بہرحال. تو یہ عابد جو تھا اس کے دشمن بھی ہے نا, کچھ دشمن بھی تھے کہ دیکھو یہ جو ہے عبادت کر رہا ہے بہرحال. تو یہ دشمن ہے جو ہے, تو اب تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی دشمن ہو تو وہ تو منصوبہ بنائے گا اپنے حساب سے نا, کہ تاکہ جو اس کی عزت ہے, جو اس کی شہرت ہے, یا جو اس کا وقار ہے لوگوں میں ہے نا, کہ مثلا جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں ارے یہ تو بہت بڑے عبادت گزار ہیں, لہذا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے. تو اب جو ہے منصوبہ بنایا, اور جب منصوبہ بنایا تو معلوم یہ ہوا کہ ایک کے ہاں ولادت ہوئی, ایک بچہ ہوا. اب جب ولادت ہوئی تو اب لوگوں نے جو ہے اس خاتون سے کہا, پیسہ ویسا دے دیا, کہا کہ بس تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے پیسہ دے دیا, کہا کچھ کرنا نہیں, بس اتنا کرنا ہے کہ تم یہ کہہ دینا یہ بچہ جو ہے ثابت کا ہے. اب جو ہے کہہ دیا اس نے. اب جو کہہ دیا تو اب جو ہے لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے بہت بڑے عبادت گزار تھے, ارے ہم تو انہیں بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے, یہ تو دن رات عبادت کرتا تھا, ہمیں معلوم نہیں یار یہ ایسے ہے نا, یہ ایسے نکل گئے. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے بڑھی, یہاں تک کہ جو شہر کا قاضی تھا یہ بات جو ہے اس تک پہنچی. جب قاضی تک بات پہنچی, جب قاضی کو معلوم ہو گیا تو قاضی نے حکم دے دیا, فیصلہ صادر کر دیا, کہا کہ اسے جو ہے سولی پہ لٹکایا جائے, سولی دی جائے, سلیب پہ لٹکایا جائے, اسے جو ہے سولی دی جائے. جب یہ کہہ دیا پورا جو ہے وہ مجمع اکٹھا ہے, اب ادھر جو ہے اب پھانسی ہونے والی ہے, سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے. ماں کو معلوم ہوا اور ماں جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آئی. جب ماں آئی, ماں نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا جو ہے یہ اب جو ہے پھانسی دے دی جائے گی, ہے نا. تڑپ گئی. تڑپنے کے بعد جو ہے بیٹے سے کہا میرے لال یہ کیا ہے, تو بیٹے نے کہا کہ ماں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے, سب آپ کی وجہ سے ہے نا. اب جو ہے ماں تھی, ظاہر سی بات ہے ماں تڑپ گئی اور اپنے ہاتھ کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد ماں نے کہا کہ پروردگار ہم اسے معاف کرتے ہیں, پروردگار تو بھی اسے معاف کر دے. جب یہ کہا پھر جو ہے وہ اسم اعظم کا مالک ہو گیا ہے نا, اسم اعظم جو ہے اسے مل گئی, اسم اعظم کا مالک ہو گیا. اب اس کے ذریعے جو ہے اس نے خود کہا کہ تم جو ہے خود اس بچے سے پوچھو, ہے نا, یہ جو ہے بچہ بتائے گا, ہے نا, بچہ بتائے گا. اب اس کے بعد جو ہے بچے نے بتایا کہ یہ جو ہے بے گناہ ہے, یہ بے گناہ ہے. سمجھ گئے آپ, یعنی یہ ماں ہے, ماں کی دعا ہے نا.
اور ماں کی بد دعا ہے نا، یعنی ماں کی بد دعا جو ہے وہ سولی تک پہنچا دیتی ہے، اور دعا جو ہے پھانسی سے بچا لیتی ہے۔ سمجھے؟ پڑھیے صلوات پڑھیے، سولی سے جو ہے اتار لیتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے لا تقل لہما اف، یہ تمام چیزیں جو ہے حکم ہے کہ پروردگار جو ہے وہ اس وقت تک کوئی عمل جو ہے قبول نہیں کرے گا کہ جب تک کہ اس کے والدین راضی نہ ہوتی۔ یہ تو یہ والدین کا بات ہے جو روحانی والدین ہیں، انا وعلی آباء هذه الامت، کہ میں اور علی جو ہے وہ اس امت کے باپ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ان کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا تو پھر جو ہے نا کیسے انسان جو ہے نا جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ جس کے دل میں بھی، یعنی جو بھی اہل بیت کے لیے زینت ہے، اور جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، خود مولا علی نے فرمایا کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں ہے نا، ہم جو ہے ہر منزل پہ آئیں گے۔ اگر انسان جو ہے اس منزل پہ پہنچ جائے کہ جناب سلمان کے لیے جو ہے رسول اسلام نے فرمایا نا سلمان منا اہل بیت، سلمان جو ہے ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہی سلمان جو ہے کس منزل پہ ہیں، کس مرحلے پہ ہیں، کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب مولا علی نے میدان میں بھیجا تھا نا، گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو ہے تمام لوگ جو ہے آمادہ تھے، روڈ پہ آ گئے، انتظار کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گورنر صاحب آ رہے، سب انتظار کر رہے تھے۔ اور اس وقت جو ہے چوری بہت ہو رہی تھی، چوری ہو رہی تھی رات میں، جو ہے نصف شب کے بعد جو ہے سب جو ہے ڈاکہ وغیرہ پڑ رہا تھا، چوری کر رہے تھے۔ اب یہ گئے اور سب جو ہے ادھر انتظار کر رہے ہیں میدان میں، ذہن پہ رکھیے گا نا کہ مولا نے کہا کہ ہم آتے ہیں۔ سب جو ہے ادھر جو ہے انتظار کر رہے ہیں نا کہ گورنر آئیں گے، اور جناب سلمان جو ہے میدان جو چلے، اب جب چلے تو کیا تھا ہاتھ میں؟ وہی مٹی کا ایک لوٹا ہے نا، مٹی کا لوٹا یا جس چیز کا لوٹا تھا نا، بس ایک چٹائی لے لیا اور ایسا معمولی سا نا۔ اب وہ جا رہے ہیں اور لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ گورنر آئیں گے، میدان میں گورنر آئیں گے۔ ادھر جو ہے جناب سلمان پہنچے، وہی لوٹا اور عصا اور چٹائی لے کر پہنچے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایسے کوئی آ جا رہا ہوگا، کہا ہٹ جاؤ، ان سے کہا کہ ہٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم ہی گورنر ہیں، لیکن کس کو یقین آیا کہ یہ جو ہے گورنر ہے اور جو ہے ہاتھ میں ہے چٹائی یا لوٹا، یہ کہاں گورنر ہو سکتے ہیں؟ تو سوچے کہ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ ارے سامنے سے ہٹ جاؤ، گورنر آ رہے ہیں۔ پھر کہا کہ ہم ہی گورنر ہیں۔ جب دیکھا کہ بار بار کہہ رہے ہیں یہی گورنر ہیں، تو کہا کہ ہو سکتا ہے۔ کہا پھر چلیے جو گورنر کا جو دارالامارہ وغیرہ ہے وہاں چلیے، وہاں قیام کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بتاؤ مسجد کدھر ہے؟ بتایا، کہا یہ تو عجیب گورنر ہے، اور مسجد میں بیٹھ کے یہ کیا کریں گے گورنر ہی؟ کہا مسجد کہاں ہے؟ بتایا۔ اب جو ہے مسجد میں آ گئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ چلیے گورنر صاحب آ گئے ہیں، جو اپنے مشکلات ہیں ان سے جو ہے بیان کیا جائے۔ اب لوگ آئے اور آنے کے بعد جو ہے کہا کہ دیکھیے مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ رات میں جو ہے چوری ہوتی ہے، رات میں چوری ہوتی ہے۔ تو اب جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جناب سلمان جو ہے مسجد سے باہر نکلے اور ایک مرتبہ آواز دیتے ہیں۔ جیسے ہی آواز دی مدائن کے جتنے کتے تھے سب جو ہے اکٹھے ہو گئے جتنے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے کہہ دیا، اعلان کر دیا کہ نصف شب کے بعد جو ہے کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ چوری جو ہے نصف شب کے بعد جو ہے نا کرتے تھے۔ اب ادھر جو ہے نصف شب کے بعد یہ چور نکلے۔ اس کے بعد بہرحال اب جب صبح کو لوگوں نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے نا، کوئی مرا ہوا ہے، کوئی جو ہے نا نیم زندہ ہے نا۔ دیکھیے اگر یہ کتے جو ہے ایک دم سے ختم ہی کر دیتے تو بتاتا کون کہ مسئلہ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے نا۔ تو کچھ زندہ ہے، کچھ جو ہے پیر کٹا ہوا، کچھ کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، سب اس طریقے سے ہے نا سب نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہوا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہی جناب سلمان ہے کہ آخرکار یہ وقت بھی آیا ہے،
یہ وقت بھی آیا کہ جب موت کے قریب ہوئے، 300 سال کے تھے، موت کے جب قریب ہوئے، جب موت کے قریب ہوئے تو اب ایک صاحب نے پوچھ لیا ان سے کہ یہ بتائیے کہ جب آپ مر جائیں گے تو غسل کون دے گا، کفن کون پہنائے گا؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ علی، مولائے کائنات جو ہے نا وہ، اب جب لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ لگ رہا ہے کہ ایسے ہی کہہ رہے، پھر کہا کہ دیکھیں یہ تو مرنے قریب ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ سمجھ گئے کہ بوڑھے ہو گئے، اب ادھر ادھر ہیں، باقی بات کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ ہم جو ہے مدائن میں۔ کہا مولا علی کہاں ہیں؟ کہا وہ مدینے میں۔ کہا کہ یہ تو سب ہے نا مسئلہ یہ، لیکن جو ہے اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اب جب لوگوں نے کیا دیکھا کہ ان کے اوپر جو ہے موت طاری ہے، موت طاری ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے جسم پہ چادر ڈال دیا، اور جسم پہ چادر ڈالا، اور پھر اس کے بعد جو ہے چند لمحے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آئے، اور جیسے جناب سلمان کے چہرے سے چادر ہٹائی گئی، جناب سلمان مولا کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ پھر مولا نے تسلیم و تکفین غسل تمام جو ہے اہتمام کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے اس منزل پہ ہو، اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہو، ان کی جو ہے اطاعت کر رہا ہے اور ان کے لیے زینت بن جائے، تو خود مولا کائنات نے فرمایا کہ ہمارے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ہم جو ہے ہم ہر منزل پہ آئیں گے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی موت ہے، یہی جو ہے سکرات ہے کہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے تو معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جسم سے روح اس طریقے سے نکل جاتا ہے جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جائے، اس طریقے سے۔ ورنہ یہ جو ہے موت اور سکرات کا مرحلہ جو ہے کتنا سخت ہے۔ ایک روایت آپ کے خدمت میں بات آ گئی جناب سلمان کی، تو اسی بات سے آگے بڑھا دے کہ جناب سلمان علیہ السلام نے خود مولا کائنات سے سوال کیا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ موت و سکرات ہے کیا ہے نا؟ تو مولا نے کیا کہا کہ سلمان یہ بتائیے کہ ہم جو ہے بتا دیں یا دکھا دیں؟ تو جناب سلمان نے کہا کہ مولا اگر جو ہے دکھا دیں گے تو اور ہمارے یقین میں یہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے مولا علی لے کر آئے قبرستان میں لے کر آئے، اور اس کے بعد جیسے حکم دیا ایک مردہ جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا ہے نا۔ لوگ جو ہے نا بعض جو ہے تعجب کرتے ہیں نا، حلق سے نہیں اترتا، ارے مولا علی نے مردے کو زندہ کر دیا ہے نا، اور جناب عیسیٰ جو ہے نابینا و بینائی دے دے، صحت مند کر دے، نہ پرندہ بنا کے اڑا دے، مردے کو زندہ کر دے تو تعجب نہیں کرتے ہیں نا۔ عیسیٰ اگر مردے کو زندہ کر دے تو تعجب نہیں، اور یہ جو ہے فخر عیسیٰ ہیں، تو اس پہ جو ہے تعجب کرنے لگتے ہیں بعض افراد۔ تو مردہ زندہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات نے کہا سلمان سے، سلمان آپ پوچھیے ہے نا۔ اب جناب سلمان پوچھتے جاتے ہیں اور وہ بتاتا جاتا ہے نا کہ سلمان نہ پوچھئے کہ میرے اوپر کیا گزری ہے نا، موت کا مرحلہ، کہا کہ نہ پوچھئے۔ اب جناب سلمان پوچھتے جاتے ہیں، وہ بتاتا جاتا ہے۔ کہا کہ سلمان ہم جو ہے سب کو دیکھ رہے تھے، لیکن جو ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سلمان جب جسم سے روح نکالی گئی تو سلمان گوشت تو جانے دیجئے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہڈی جو ہے وہ قیمہ ہو گیا۔ پھر سلمان گھر سے لے کر چلے، لوگ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، ہم سب کی آواز سن رہے تھے، لیکن ہماری آواز جو ہے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ کہا سلمان لے کر چلے، اب اس پہ جو ہے ٹھنڈا پانی ڈالا، اور ٹھنڈا پانی ڈالنے کے بعد جو ہے پھر جنازے کو اٹھایا، لے کر جانے لگے۔ ہم جو ہے چیخ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، لیکن میری آواز جو ہے کوئی نہیں سن رہا تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے جنازے کے اوپر جو ہے روح ہوتی ہے، اسی لیے بعض دیکھتے ہیں نا اکثر جو ہے
حدیث بھی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی انتقال ہو جائے، مر جائے، تو لوگ کہتے ہیں نا کہ بس جانے دیجئے مرحوم ہو گئے، ہے نا، یا قیل کال نہ کیجیے نا، کہ روح جو ہے وہ ہوتی ہے روح۔ تو کہا کہ سلمان ہم تو سب کو ہے نا دیکھ رہے تھے، سب کی آواز سن رہے تھے، لیکن میری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا، ہے نا۔ سلمان لائے اور لانے کے بعد جو ہے ایک اندھیری قبر میں اتار دیا سلمان۔ اس کے بعد جو ہے میرے اوپر جو ہے منو مٹی ڈال دی گئی۔ سلمان، میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن سب ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، ہے نا، سب چلے گئے، ہے نا، تنہا اندھیری قبر میں۔ اسی لیے یہ ہے نا کہ یہ جو ہتھیلی کی پشت سے جو مٹی دیتے ہیں، ہے نا، پشت سے جو دیتے ہیں، آیت اللہ بروجردی جو مسجد اعظم ہے نا بانی ہے، جو یہ عالم دین تھے، بہرحال تو آیت اللہ بروجردی سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیوں جو ہے ہتھیلی کی پشت سے مٹی دیتے ہیں، تو آیت اللہ بروجردی نے بتایا، کہا اس لیے کہ یہ جو ہے الوداعی کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہم اس سے جدا ہوتے ہیں، الوداعی کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھو ہم جو ہے تم سے جدا ہو رہے ہیں، ظاہراً جدا ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی تم ہمارے دل میں باقی ہو، ہے نا، تم ہمارے دل میں ہو، ہم جو ہے ظاہراً جدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال کہا کہ سلمان نہ پوچھئے، سب چھوڑ کر چلے گئے، اندھیری قبر تھی۔ سلمان، ایک شخص آیا خوفناک، ہم گھبرا گئے، پھر دیکھا چند شکلیں خوفزدہ، اندھیری قبر، پریشان حال، وہ جو ہے پوچھ رہا ہے سلمان مجھے معلوم بھی نہیں کہ میں نے دنیا میں ہے نا کیا گناہ کیا کیا نہیں۔ سلمان جو ہے وہ پوچھتا جاتا ہے، لکھتا جاتا ہے، اور کفن کے ایک ٹکڑے پہ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد جو ہے گلے پہ ڈال دیا، گلے پہنا کر چلا گیا۔ سلمان ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ سلمان نہ پوچھو کہ میرے اوپر کیا گزری، لیکن سلمان تھوڑی دیر کے بعد میری قبر میں روشنی ہو گئی۔ تو جب قبر میں روشنی ہوئی تو ہم نے سوال کیا اس روشنی سے آنے والے سے کہ تم کون ہو ایسے موقع پہ؟ تو آنے والے نے جواب دیا میں ولایت علی کی شکل میں ہوں، ہے نا، میں نماز کی شکل میں ہوں، میں روزے کی شکل میں ہوں، میں حج کی شکل میں ہوں، میں نیک اعمال کی شکل میں ہوں۔ تو نیک اعمال، معلوم یہ ہوا کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ، ہے نا۔ بات سوچتے ہیں نا، ارے نماز پہ اس پہ ولایت نہیں ہے تو نمازی بیکار، پڑھیے صلوات پڑھیے، ہے نا۔ تو ولایت ہے تب جو ہے تمام اعمال جو ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول ہوگا، نا۔ اگر ولایت کے بغیر ہے نا، ولایت کے بغیر ہے تو ظاہر سی بات ہے تمام اعمال جو ہے نا مار دیے جائیں گے۔ ایک شخص جو ہے نا بہت گنہگار تھا، وہ تمام چیزیں، ایک اور شخص تھا اس کا چاہنے والا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو خواب میں اس نے جو ہے اپنے دوست کو دیکھا، تو پوچھا اپنے دوست سے، یعنی جو ہے اعمال بھی نہیں تھے، ولایت بھی کچھ بھی نہیں، تو اس نے اپنے دوست سے پوچھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوا، حساب کتاب ہو گیا؟ کہا نہیں، حساب کتاب نہیں ہوا۔ اب یہ چونک گیا نا کہ ارے ہمیں معلوم ہے یہ کیسا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ہے حساب کتاب نہیں ہوا۔ کہا کیوں، ہمیں تو معلوم ہے تم جو ہے کیسے تھے، تمہارا حساب کتاب نہیں ہوا۔ کہا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، سیدھے جہنم میں چلے گئے، ہے نا۔ یہ جو بغیر ولایت اہل بیت ہے نا کہ اگر اعمال ہے تو ان سے بعض و پرس نہیں ہوگا، سوال اور جواب ہم سے اور آپ سے ہوگا، ہے نا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو خود جو ہے مولا کائنات نے کہا کہ اب جو برزخ کے سلسلے سے فرمایا کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لینا، اپنے آپ کو آمادہ کر کے آنا۔ اسی لیے بعض روایت میں یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلا دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض جو ہے مرغی جو ہے وہ دانا چنتے چنتے ایک مرتبہ چونک جاتی ہے نا، گردن کو جو ہے اٹھا لیتی ہے، یا بھینس بھی دیکھا ہوگا جو کھاتی ہیں، ناد وغیرہ ہوتا ہے کھاتے رہتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو ہے سر اپنا نکال لیتے ہیں نا، اندر سر ڈبو کے کھاتے ہیں، چونک کر نکال لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے سوال کیا ہے نا لوگوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
سوال کیا تھا نا کہ مولا اس کی وجہ کیا ہے کہ مرغی جو ہے دانہ چنتی ہے، چنتے چنتے جو ہے ایک مرتبہ چونک جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ مردوں پہ عذاب ہوتا ہے اور اس کی آواز جو ہے یہ جب سنتی ہے تو چونک جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ یہ موت اور سکرات کا مرحلہ جو ہے بہت سخت ہے نا، بہت سخت ہے، لیکن جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ ہر موقع پہ، ہر منزل پہ جو ہے ہم آئیں گے، ایک دو موقع پہ نہیں ہے نا، 7-8 مرحلے پہ وعدہ کیا ہے کہ میرے چاہنے والوں تم جو ہے گھبرانا نہیں۔ تو ہاں عزیزان محترم، جو بھی ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں نا۔ یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، اس دنیا میں جو ہے بقا نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے میدان عمل ہے، یہ دنیا جو ہے میدان امتحان ہے نا۔ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے نا۔ دیکھیے غریب ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، دولت مند ہے تو اس کا بھی امتحان ہے، ہوتا ہے نا۔ بھوکا ہے تو اس کا بھی امتحان ہے نا۔ صاحب کی اب پیٹ بھرا ہوا ہے تو اس کا بھی امتحان ہوتا، ہر ایک جو ہے منزل امتحان سے گزرتا۔ امیر ہے تو اس کا بھی امتحان ہے نا، ممبر پہ آیا تو اس کا بھی امتحان ہے، ہر شخص کا جو ہے امتحان ہوتا ہے، اور اس منزل امتحان سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اور انسان پہ آپ دیکھیں کہ جو پریشانیاں آتی ہیں، خود جو ہے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو گئے، اس طریقے سے کوئی پریشانی ہے دولت کے سلسلے سے، تو پھر یا تو پروردگار تمہارا امتحان لے رہا ہے یا تو پھر جو ہے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ہاں عزیزان محترم، ایک مرحوم کے نثار حسین صاحب مرحوم کے کہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہے 2 دن پہلے 3 دن پہلے یعنی انتقال سے 1 دن پہلے موجود تھے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، برابر نماز جماعت میں آتے تھے، تو وہ ایک پیغام ہے یعنی اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ پیغام دے کر گئے کہ دیکھو ہم جو ہے اس دنیا سے ہے نا گئے تو کچھ نہیں لے کر، خالی ہاتھ، اگر ساتھ میں گیا تو وہ اعمال ہے، نیک اعمال ہے۔ ہاں عزیزان محترم، دیکھیں روایت میں یہ ہے، ایام عزا بھی قریب ہے، ایام عزا بھی قریب ہے، ہر شخص جو ہے مضطرب ہے، پریشان ہے، اور نوجوان اور دیگر جو ہے بچے، ہر ایک جو ہے مضطرب ہیں، جو سینازہ نہیں کرتے وہ بھی حرکت میں، جوان بوڑھے بچے سب جو ہے کہ یہ ایام قریب ہے۔ اور کیا عظمت ہے عزادار کی۔ روایت میں یہ ہے کہ جب کسی عزادار کا انتقال ہوتا ہے تو جب ملک الموت یہ آتے ہیں تو شہزادی زہرا بھی آتی ہے اور دور 40 قدم دور کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ملک الموت جو ہے سوال کرے گا، بی بی اجازت ہے کہ اس کے دہن سے روح قبض کر لے؟ شہزادی کہیں گی نہ جانے اس نے اسی دہن سے کتنی بار ہائے حسین کہا ہے۔ پھر ملک الموت کہے گا بی بی اجازت ہے سینے سے روح قبض کر لے؟ آواز دیں گی، دیکھتا نہیں اس کے سینے پہ ماتم کے نشان ہیں۔ پھر ملک الموت کہے گا بی بی اجازت ہے کہ آنکھوں سے روح قبض کر لیں؟ بی بی کہیں گی یہ رومال دیکھتا نہیں ہے، یہ آنسوؤں سے تر ہے۔ تو پھر بی بی کہیں گی اور جنت کے درخت سے ریحان سے پھول سے حکم ہوگا اور ملک الموت لائے گا اور پھر جو ہے سنگھائے گا۔ پھر اسی طریقے سے اس عزادار کی، اہل بیت کے چاہنے والے کی روح نکل جائے گی، جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں ایک کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا، جیسے مرحوم کا انتقال ہوا سب موجود تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، یہ جو حالات یا دور تھے، بعض ایسا بھی ہے کہ کسی گھر میں 2 افراد کا انتقال ہو گیا ہے، ایک افراد کا یا 2 افراد کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے، بس اتنا ہی ہوگا، اٹھانے والے بھی دیگر احباب۔ لیکن کربلا میں دیکھیے
ایک جنازہ نہیں، کئی کئی جنازہ ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کے لاش کو امام حسین نے اٹھایا، لیکن حسین کے لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں مرحومی دنیا سے سب آزاد تھے، بچے بھی آزاد تھے، لیکن حسین کا ایک بیٹا موجود تھا، لیکن اسیر تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق۔ اب بیٹا موجود ہے، لیکن باپ کا جنازہ 3 دن تک بے غسل و کفن زمین پہ پڑا رہا۔ بس یہ آخری فکر ہے، یہی روایت کہ جب شہزادی ہے نا، دیکھیں بے غسل و کفن نہیں ملا، کہ جب شہزادی زہرا کی شہادت کا وقت قریب ہوا تو شہزادی نے بس یہی آخری فکرہ، آپ نے رو لیا، مجلس ہو گئی، کہ شہزادی نے بیٹی زینب سے کہا، بیٹی زینب وہ ہمارا پرانا صندوق لائیے۔ شہزادی صندوق لائی۔ اس کے بعد شہزادی زہرا نے کہا، بیٹی صندوق کو کھولیے۔ صندوق کو کھولا، شہزادی زینب ہے نا، 5 سال عمر ہے شہزادی کم سے نہ دیکھ رہی ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے زہرا نے اس صندوق سے ایک کفن نکالا اور کہا کہ بیٹا یہ کفن لیجئے اور اپنے بابا کو دے دیجئے گا، یہ کفن جو ہے ہمارے لیے ہے نا، تبرکات میں سے یہ کفن ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کے ہے نا باپ کی یہ کیفیت ہے کہ ہم انہیں نہیں دے سکتے، یہ جو ہے ہمارے لیے کفن ہے، دے دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا دیکھا کہ زہرا نے ایک کفن اور نکالا، کہا بیٹی یہ کفن جو ہے آپ کے بابا علی کے لیے ہے۔ لے لیا، شہزادی دیکھ رہی، بس آخری فکرہ دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی ہے نا، ایک کفن اور نکالی، اب زینب نے کفن نکالا، کہا بیٹی ہم اس وقت نہیں رہیں گے، لیکن یہ آپ کے بھائی حسن کا کفن ہے، دے دیا۔ اب زہرا خاموش ہو گئی، زینب دیکھ رہی، کبھی ماں کی طرف دیکھ رہی ہیں، کبھی صندوق میں دیکھ رہی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ صندوق میں کوئی کفن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، مادر گرامی بھائی حسین کے لیے؟ زہرا تڑپ گئی، بیٹی میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں جلتی ہوئی زمین پہ بے غسل و کفن سپرد لحد کیا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس ہماری سب کو محفوظ فرما، کریوں میں حقیقی عزاداروں میں شمار فرما، مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما، ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم انصار حسین ابن طاہر حسین کے روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین،